اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ تو ان کے لیے وہ بات واضح کرے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان لوگوں کی ہدایت اور رحمت کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور یہ جو ہم نے کتاب آپ کے اوپر اتاری ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک ہم اتار رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب ہے جو اتر رہی ہے، تو سب سے پہلے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک آخری رابطہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ اس قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی دوسری کتاب انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اب انسان غلط اور صحیح کا فیصلہ اپنی دماغ سے نہیں کر پائے گا، بلکہ جو اللہ نے اس کے لیے کتاب اتاری ہے اسی کی روشنی میں اس کو غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کتاب انسان کو بتاتی ہے کہ کون سی راہ وہ ہے جو ہدایت کی ہے، کون سی راہ وہ ہے جو گمراہی کی ہے، کون سا راستہ وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، اس میں اللہ کی رضامندی ہے، اور کون سا وہ راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، غلط روش ہے، جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کو اختیار کرنے پر اسے سزا ملے گی اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ جو کتاب ہم اتار رہے ہیں، اس کتاب کی تبیین اور تشریح کے لیے، اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کے معنی اور مفاہیم کو متعین کرنے کے لیے یہ ہم نے رسول بھیجا ہے جو تمہارے درمیان میں ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو تمہارے سامنے واضح کریں گے۔ اس کے اندر جو باتیں اجمال میں کہی گئی ہیں، ان باتوں کی وہ تفصیل بیان کریں گے، ان کی وضاحت تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بیان کریں گے مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں، دیگر مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے ان کی وضاحت کروائے گا۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، لوگوں تک ان قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں، اور ساتھ میں اس کی وضاحت کریں اور اس کے معنی متعین کریں، اور یہ بتائیں کہ اس کے یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ہر بات وہ شریعت ہے، اور آپ کا قول، آپ کا فعل، اور آپ کے سامنے اگر کوئی عمل کیا گیا ہے وہ، یہ سب شریعت کے اندر حجت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کردہ ہوتی ہے، اللہ کی اتاری ہوئی بات ہوتی ہے، یہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے لیے شریعت ہے، اور وہ ایک ایک بات ہمارے لیے حجت ہے۔ اور قرآن پاک کو اگر کسی کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو کے معنی اور مراد تک اگر کسی کو پہنچنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کے لیے ضروری ہوں گی اور ناگزیر ہوں گی۔ اگر وہ حدیثوں کو الگ کر دے اور صرف قرآن پاک کو اپنے ذہن سے، اپنے مطلب سے سمجھنا چاہے، تو انسان گمراہی کے راستے پر جا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کتاب کو پڑھ کر جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ یہی ہے کہ وہ نبی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، نبی کی باتوں کو فضول سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی باتوں سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے یہ کتاب قرآن پاک یہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور آپ کی ارشادات اور آپ کی احادیث مبارکہ کو وہ لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہدایت نہیں، یہ گمراہی ہے، اس میں نجات نہیں ہے، یہ راستہ سراسر ضلالت کا ہے، سراسر گمراہی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا
اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کے ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی شریعت ہے۔ چنانچہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ کتاب اتاری ہے بلکہ اس کے ساتھ نبی بھی اتارا ہے، اور جس طرح کتاب ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، اپنی طرف مخاطب کرتی ہے، اسی طرح نبی ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں۔ نبی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے نبی کی اطاعت ناگزیر ہوگی، اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ نبی کی بات مانے، اور کوئی بھی عمل جو وہ کرنا چاہے اس کے بارے میں یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی وہ آخری فیصلہ ہے، اور ان کا قول، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، حجت شرعیہ ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری ہے یہ اس لیے کہ تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تبیین، بینا یبین، تبییناً کے معنی آتے ہیں واضح، کھول کھول کر بیان کرنا، اس کو واضح کر دینا۔ تو جن چیزوں میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو لوگوں کو جو بھی اختلاف ہو، جہاں بھی اختلاف ہو، جس طرح کا بھی اختلاف ہو، اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ ایک مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب ان کو کوئی اختیار حاصل ہو جائے، کوئی آپشن حاصل ہو جائے۔ اب انہیں کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو اپنی گردن جھکا دینی چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مان لیتے ہیں وہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، اور جو نبی کی باتوں کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے رسوم و رواج کو مانتے ہیں، اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کے رسموں کو مانتے ہیں، یا اپنے فرقے اور اپنے مسلک کو دیکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، یہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے وہ ہمارے لیے لازم ہیں، اور ہم پر ان کی اطاعت فرض ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا تو وہ ہدایت کے راستے پر نہیں، وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، اور کامیابیاں انہی کے لیے مقدر ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو پیش کی گئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔